تو عبدالحسیب صاحب کا سوال آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسم اعظم کے ملنے کی کیا شرائط ہیں، اور اگر وہ مل جائے تو پھر کیا مانگے اللہ سے؟ اللہ اکبر۔ اسم اعظم جب مل جائے گا تو ملنے کے آداب اور سلیقے بھی مل جاتے ہیں، سبحان کیونکہ اسم اعظم جب ملتا ہے تو آداب اور سلیقوں کے ساتھ ہی ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا اسم اعظم تو خود اللہ کا نام ہے، اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ چنانچہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہی اسم اعظم ہے، کہ لوگ بہت سے اسماء حسنہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ ہاں بہت سے اقوال ہیں، 63 تقریباً اقوال ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، احادیث میں بھی اشارے ہیں۔ لیکن لفظ اللہ فرماتے، لفظ اللہ اسم اعظم، حضرت شیخ فرماتے ہیں، لیکن لفظ اللہ کو آپ اس انداز سے ادا کریں کہ اللہ کے غیر کا اس وقت کسی قسم کا شائبہ نہ ہو قلب و دماغ میں، پھر اس وقت اللہ ہی اللہ آپ کے قلب و دماغ پر چھایا ہوا ہو، پھر آپ اپنی زبان سے اللہ کا لفظ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ اللہ بھی کر رہا ہے اور دماغ آپ کا گھر بار میں گھوم رہا ہے، کائنات میں گھوم رہا ہے، رب کائنات سے ہٹ کر ساری کائنات کو چھان رہا ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، نہیں، یہ نہیں۔ کیونکہ اللہ اس لیے فرمایا کہ خالص اخلاص اور صدق کے ساتھ لفظ اللہ آپ کا ورد کریں، فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، اس کے بعد آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ جھولی خالی نہیں ہوئی گی۔ اس لیے جو ہے نا یہی سب سے بڑا اسم اعظم، تو جب اسم اعظم مل جاتا ہے تو اس کے سلیقے بھی نصیب ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو ملا پھر انہوں نے اسم اعظم کو اتنا اخفا رکھا، ایسا چھپا کے رکھا کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ اور بڑے بڑے واقعات موجود ہیں اولیاء کاملین کے کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے لیکن یہ کہ انہوں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ لہذا ایسا مزاج کہ جناب وہ ساری دنیا کو بتاتا پھرے گا کہ میرے پاس اسم اعظم ہے۔ آج بہت سے عاملین ہو سکتا ہے سچ بھی کہتے ہوں، ہم کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، بڑے بڑے دعوے کر دیتے جو ہمارے پاس اسم اعظم ہے، آ جاؤ ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جائے گا، اسم اعظم پڑھ کے دعا کر دیں گے۔ تو لوگ سوچیں پہ واقعی اس کے بعد اسم اعظم ہوگا بھائی، تو بھائی مبینہ طور پہ کیا پتہ ہو بھی، بھائی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ جس کو ملتا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے نا وہ پھر چھپ جاتا ہے، وہ فنا میں رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضائل اعمال میں واقع لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے کسی اللہ والے کے سر ہو گیا، کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، بار بار اس کے انہوں نے کہا بھائی یہ سیکھنے کی چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے، جب ملے نہیں جی نہیں آپ مجھے اسم اعظم بتائیے۔ آخر انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کر یہ جنگل کی طرف جا، جو پہلا واقعہ تو دیکھے وہ واقعہ دیکھے تو مجھے آ کے سنانا، کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص گیا، جب گیا تو جیسے جنگل میں داخل ہوا تو ایک بوڑھا بزرگ آ رہا ہے، اس نے جب وہ ایک گھاس لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ اس پہ کمر پہ وہ لے کے آ رہا ہے، تو اس زمانے کا جو پولیس والا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا اس کو، اس زور سے دھکا دیا اسے بابا جی کو، اور اس کا گٹھا بھی لکڑیوں کا ادھر ادھر ٹھڈے مار دیا، اور بڑے میاں کو ٹھڈے مارے، اور وہ بیچارے ادھر گرے ادھر گرے، پھر اٹھ کے چپ کر کے انہیں پھر لکڑیاں سمیٹ کے گٹھا لے کے پھر کوئی ایک لفظ نہیں بولے، اور وہ پولیس والے نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، لیکن وہ کچھ نہیں بولے، چپ کر کے جو ہے وہ گٹھا لے کے چل پڑے۔ اب یہ واقعے سے دیکھا، اور آ کر جو واقعہ وہ اس اللہ والے کو سنا کہ حضرت میں نے یہ واقعہ دیکھا۔ فرمایا تم نے اس بڑے میاں کو دیکھا؟ کہتا ہاں جی میں دیکھا۔ وہ کچھ بولا؟ کہتے کچھ نہیں بولا، اور اس پولیس والے اس کو ٹھڈے مارے، دھکے دیے کہ جی بالکل دیے۔ کہا کہ میں نے اسم اعظم ان سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ بڑے میاں کے پاس اسم اعظم ہے، جو اسم اعظم آسمان و زمین کو خاک اور راکھ کر دے، وہ بڑے میاں دھکے کھا رہے ہیں۔ اس لیے بھائی اسم اعظم جب مل جاتا ہے نا تو پھر وہ مقام فنائیت جب ملتا ہے تبھی ملتا ہے، اب ایسے نہیں مل جاتا راہ چلتے۔ شوق ہوتا ہے لوگوں کو اسم اعظم مل جائے، اللہ کی اطاعت ہوتی نہیں، اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اللہ ایک ہے لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کی ماننے پہ آ جاتے ہیں تو آپ کا ایک ایک کلام اور دعا اسم اعظم بن جاتی ہے، پھر آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی اطاعت اور عبادت کا ذوق نصیب فرمائے، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی زیادہ فکر بھی نہ رکھے۔ جی بالکل۔